سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں عقل دی، جس نے ہمیں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت بخشی. الحمدللہ کہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جب انسان نے اتنا کچھ ایجاد کر لیا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انسان جو مشینوں کے ساتھ زیادہ تعلق رکھ رہا ہے، ان کے آپس کے تعلقات اور آپس کے معاملات جو ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں رہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنا تعلق ایسے علم کے ساتھ بھی رکھیں کہ جو ہمیں وہ سکھائے جس سے ہماری یہ دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہم میں سے ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. ہمارے اعمال میں کچھ تو تعلق رکھتے ہیں ہمارے ایمان کے ساتھ، کچھ کا تعلق ہماری عبادت کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق لوگوں کے ساتھ معاملات کے بارے میں ہے. ایک اچھا کردار، گڈ کیریکٹر اسی شخص کا ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں اعتدال ہو، اندر سے بھی وہ خوبصورت ہو اور باہر سے بھی خوبصورت ہو. اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی اچھا ہو اور اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھی اچھا ہو. تو جو انسان اپنی شخصیت کے ان سارے پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے وہ ایک کامیاب انسان ہوتا ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تو بہت دن چاہیے، لیکن آج میں صرف ایک بات پر بات کروں گی، اور وہ ہے اسلام میں ادب کا مقام. کیونکہ ادب اور تمیز اور گڈ مینرز یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو خوبصورتی دیتی ہے. جس شخص کے اندر اچھے مینرز ہوتے ہیں وہ جہاں بھی جائے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اور اگر ہمارے مینرز اچھے نہ ہو، ہمارے اندر ادب نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. کہ جس کے اندر ادب ہوگا اس کو نعمتیں ملتی چلی جائیں گی، اور اگر کسی شخص کے اندر ادب نہیں تو وہ جتنا بھی ذہین ہو، جتنا بھی مالدار ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، دنیا میں صحیح طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ اچیو نہیں کر سکتا جو ادب کے ساتھ حاصل کر سکتا تھا. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ادب سے مراد بندے میں خیر اور بھلائی کی عادتوں کا جمع ہونا ہے، یعنی اچھی عادات کا انسان کے اندر آنا. اسی سے لفظ عربی زبان میں مأدبہ ہے. مأدبہ دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر سب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں. تو ادب ایک طرف اس میں ایک چیز کی طرف دعوت دینا ہے اور اس پر جمع ہونا ہے، اور پھر ادب مختلف عادات کا مجموعہ ہے. جیسے ایک ٹیبل پر ایک دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوتے ہیں، تو ادب کو ادب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو اکٹھا ہونے میں، مل جل کر کام کرنے میں مدد دیتا ہے. کیونکہ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، آپ کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، آپ کی عادات اچھی ہوتی ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک ٹیم ورک بلڈ کر سکتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ جو سب مل کر کام کرتے ہیں وہ بڑا کام کر جاتے ہیں. ایک انسان جو اکیلا کام کرتا ہے وہ اکیلا ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بد اخلاق ہوتے،
بدخو ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے. لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتے جن کے اندر ادب نہ ہو، اخلاق نہ ہو، مینرز نہ ہو. اسی طرح ادب کی ایک اور ڈیفینیشن بھی کی گئی ہے. ادب سے مراد ایسا کام کرنا، ایسی بات کہنا جو قابل تعریف ہو. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ ادب کرنا نفس کی ریاضت ہے، یعنی انسان کو بہت سا اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یہ اخلاق حسنہ ہے اور انسان کو بہت فضیلت کے مقام پر لے جاتا ہے، یعنی اس کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ادب عقل کا نور ہے، جیسے کہ روشنی آنکھ کا نور ہے. اسی طرح ادب عقل کو راہ دیتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے ادب سیکھیں پھر علم سیکھیں، اور علم کے ساتھ اگر ادب نہ ہو تو علم فائدہ نہیں دیتا. اسی لیے ہمارے علماء جو ہیں، جو بزرگ پہلے کے گزر چکے ہیں، وہ اپنے استادوں کے پاس صرف علم نہیں لیتے تھے بلکہ ادب بھی سیکھتے تھے. وہ ان کی تربیت بھی کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف تعلیم نہیں دی، صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں بتائے، بلکہ ان کی تربیت بھی کی، ان کا تزکیہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یقیناً اللہ نے مومنوں پہ بہت احسان کیا ہے کہ ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا جو ان پر کتاب کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کو مینرز سکھاتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں تزکیہ پہلے اور پھر تعلیم کی بات ہے. پھر اسی طرح عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں آدمی علم کی کسی بھی قسم کے ساتھ شرافت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے عمل کو ادب کے ساتھ مزین نہیں کرتا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ادب کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ادب کو طلب کرو، اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. ادب عقل میں اضافہ کرتا ہے. یہ انسان کے اخلاق اور مربت کی دلیل ہے. یہ تنہائی میں انس اور اپنائیت کا باعث ہے. مسافری میں اس کا ساتھی ہے. ظاہر ہے جہاں آپ کو کوئی نہیں پہچانتا وہاں اگر آپ ادب سے بات کرتے ہیں، کسی شاپ کیپر سے، کسی ٹیکسی ڈرائیور سے، کسی سے بھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے جواباً اچھا معاملہ کرتے ہیں. پھر یہ کمی اور قلت کے وقت سرمایہ ہے، یعنی جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ کسی انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. تو ادب میں سب سے پہلا ادب ہمیں کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ ہمارے ادب کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ والدین. اور والدین سے بڑا کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. میں آپ کے اس جواب سے بہت خوش ہوں، ماشاءاللہ بہت سمجھدار بچی ہیں. ہمارے ادب کا انسانوں میں سے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، اور اوور آل ہمارا سب سے پہلا ادب ہمارے رب کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اس پر ایمان لانا کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے، وہی ہمارا حساب لے گا، مالک یوم الدین وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری جزا اور سزا ہے. ہم آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں، ہم نے جانا بھی اسی کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کے پاس سب کی واپسی. دنیا میں ایک تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں اور اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، رب کی بنائی ہوئی اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں، صرف خود نہیں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. ایسے کام کر جائیں کہ جس سے دوسرے انسان
فائدہ اٹھائیں، دوسرے لوگوں کی زندگی کو ہم آسان کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اس پر جب ہم ایمان لے آئیں تو اس کے بعد جن غیبی امور کی اس نے ہمیں انفارمیشن دی ہے، معلومات دی ہیں، ان کو مان جائیں. جیسے فرشتوں کے بارے میں اس نے بتایا، ہم نے تو نہیں دیکھے فرشتے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فرشتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں فرشتے ہیں. پھر اسی طرح عالم برزخ، قبر میں فرشتوں کا سوال کرنا، جنت اور اس کی نعمتیں، دوزخ اور اس کا عذاب. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ سے بات میں سچا کون ہو سکتا ہے، یعنی سب سے زیادہ سچی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ہے. پھر اسی طرح دوسری اہم بات کیا ہے؟ پہلی بات اللہ پر ایمان لانا، اس کو اپنا رب ماننا. دوسری بات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا اور ان پر اعتراض نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، دن میں 5 دفعہ نماز کا کیوں حکم دیا ہے، روزے کیوں رکھے، یہ کیوں کرے وہ کیوں کرے. اعتراض نہیں، کیونکہ ادب ہے نا، ادب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے اور وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اور علم کے ساتھ حکمت بھی رکھتا ہے، تو اس لیے اس کی بات تو سب سے سچی بات ہے، تو ہمیں ماننی ہی ماننی ہے. تو ہمیں اس کے احکامات کے اوپر آبجیکشن نہیں لگانی، انکار نہیں کرنا، اس کے سامنے تکبر نہیں کرنا، عمل میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی مدر آپ کو کسی کام کے لیے بلا رہی ہیں اور آپ کہتے اچھا آتی ہوں، پھر 10 منٹ گزرتے ہیں وہ پھر بلاتی، اچھا میں آتی ہوں، اچھا میں آتی ہوں نا، تو کیا یہ ادب ہوگا؟ یہ ادب نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نماز کے لیے بلاتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اچھا ابھی پڑھتی ہوں، اچھا پڑھ لوں گی، اچھا کل پڑھ لوں گی. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا تو بس پھر اٹھ کے چل پڑنا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر بھی راضی ہونا. بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ تو راضی ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، سچ بول لیتے ہیں، اچھے اچھے کام کر لیتے ہیں، لیکن جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کئی بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعا کی لیکن کیا ہوا کہ ہماری دعا نہیں سنی گئی، اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے. میں پہلے نماز پڑھتی تھی، جب میری دعا نہیں سنی گئی تو اب میں نماز نہیں پڑھتی. یہ بھی ادب کے خلاف ہے. ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ ہماری دعا قبول ہو، ہم نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس لیے ماننا ضروری ہے کہ اس نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے اس نے جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. ہمیں یہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے. یہ کان کس نے دیے؟ اللہ نے. یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے. تو کیا ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت شوق سے کریں، محبت سے کریں. صرف رمضان میں نہیں، صرف جمعے کے دن نہیں، صرف صبح کے وقت نہیں، یا صرف رات کے وقت نہیں، دن کی 5 نمازیں، رمضان کے پورے روزے، اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھلائی کے وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اس سے کچھ سوال کریں، کوئی دعا کریں، کچھ مانگیں تو بہت ادب سے مانگیں. اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو سب کچھ دے سکتا ہے، تو قادر مطلق ہے، تیرے پاس بہت خزانے ہیں، تو مجھے یہ چیز عطا کر دے. ادب سے مانگے. یہ نہیں اگر اللہ آپ دینا چاہتے دے دے، نہیں دیتے تو نہ دے، ایسے نہیں کہنا. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی مرضی، اللہ نے کرنا تو کر دے، نہیں تو کوئی نہیں، ایسے نہیں. بہت ادب کے ساتھ. قرآن مجید میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. تم اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارا کرو،
بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کریں تو ہمارا لباس صاف ستھرا ہو، اچھا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، ہاتھ وضو کرو اچھے سے، اپنے لباس صاف ستھرا پہنو، پھر اللہ کے حضور حاضر ہو. نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور وہ ملاقات بہت اچھے سے ہونی چاہیے. پھر جب نماز میں ہم پڑھ رہے ہوں نماز تو ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جب آپ کسی بڑے سے ملتے ہیں تو آپ کو یہ ادب، اور خاص طور پہ ماشاءاللہ آپ کیڈٹس ہیں، آپ کو یہ ادب سکھایا گیا ہوگا کہ آپ کسی سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھیں، بلکہ پورا فوکس رکھیں، توجہ رکھیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، ہم سب جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنا دھیان کبھی وہ ایک بات سوچتے ہیں، کبھی کوئی سوچتے ہیں، کبھی کوئی سوچتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فوکس کریں. یہ فوکس جو 5 times a day نماز میں ہوتا ہے، اگر ہمیں اس کی عادت پڑ جائے تو یہ باقی زندگی میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے. پھر ہمارا مائنڈ وانڈر اراؤنڈ نہیں کرتا، ہم پڑھائی میں بھی بہت اچھی طرح فوکس کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے بڑی بڑی انوینشنز کی ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں دنیا میں، ان کی زندگی میں ایک اہم فیکٹر فوکس تھا. وہ اپنے کام پر فوکس تھے، وہ ادھر ادھر نہیں سوچتے رہتے تھے، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی یہ شروع کر لیا، کبھی وہ شروع کر لیا. انہوں نے ایک لائن اختیار کی اور اس پر جم گئے، حتیٰ کہ انہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی نئی چیز دنیا کے سامنے پیش کر دی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں بھی ادب سے کھڑے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی دوسری پہ کھڑے ہو گئے، کبھی کچھ جانے لگ گئے، کبھی دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ گئے. یہ بھی ادب کے خلاف ہے. پھر یہ ہونا کیا چاہیے، سجدے کی جگہ پر دیکھیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی بھی تعظیم کریں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نام لکھے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ یا اللہ عز و جل یا اللہ تبارک و تعالی، ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ ہونا چاہیے. اور اگر صرف اللہ کا لفظ بھی بولنا ہے تو پھر اللہ یعنی دل سے بولے اس کو، یعنی ایک ادب کے ساتھ. پھر اسی طرح اللہ تعالی کی طرف بھلائی کی نسبت کرے، شر کی نہیں. بھلائی کی نسبت کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی برکت ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کا ظلم ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دینا ادب کے خلاف ہے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. پھر اسی طرح جو بھی چیزیں ہمیں ملی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی. وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل کا ایک تعلق ہونا چاہیے. جو بھی ہمیں نعمت ملے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ کے فضل سے ملی ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے. اللہ نے آپ کے لیے یہ سہولت پیدا کی اور آپ کے لیے وسائل پیدا کیے. اس کے بعد انسانوں کا بھی شکریہ ادا کریں کہ جو سبب بنے، وسیلہ بنے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی تعظیم بھی کرنی چاہیے، جیسے مسجد کی، کعبۃ اللہ کی، قرآن کی. جو چیزیں جیسے کتاب اللہ، بیت اللہ، جیسے قوم صالح کو اونٹی دی گئی تھی ناقۃ اللہ. تو جس کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اس چیز کو کیا کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. اسی لیے جب ہم مسجد میں جائیں تو کیا حکم ہے؟ شور نہ کریں وہاں جا کر، بلکہ ادب کے ساتھ داخل ہوں. پھر اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس شور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہے.
پھر اسی طرح عبادت کے جو موسم ہیں ان کی تعظیم ہونی. جیسے رمضان ہے تو اس کا ایک ادب ہوتا ہے کہ اس میں دن کے وقت ایسے عام پبلک میں بیٹھ کے کھائیں پیئے نہیں. وہ کہتے ہیں نا سارے ریسٹورینٹس وغیرہ بند ہو جاتے ہیں اس دن کے وقت. کیوں؟ ادب کے لیے. پھر اسی طرح ایک اور بڑا اہم ادب ہے کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر. جب تک آپ میک شور نہ کر لیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے مت کہیں. کبھی ہم کہہ دیتے قرآن میں لکھا ہے حالانکہ نہیں لکھا ہوتا. تو آپ کو قرآن کی کوئی بات کرنی ہے تو ود ریفرنس کریں یا اس کی عربی کوٹ کریں. اگر وہ نہیں آتی تو ریفرنس کے ساتھ ترجمہ بتائیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب, اس کے فرشتے, اس کے رسول اور کوئی بھی چیز جو اللہ سے منسوب ہو اس کا مذاق نہ اڑائیں. کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا یا اس کے رسول کا یا اس کے فرشتوں کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ دراصل بہت بڑا جرم کرتا ہے. آپ بتائیے اگر کوئی آپ کے والد یا والدہ کا مذاق اڑائے کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے ماں باپ سے بھی بڑا ہے نا. اور اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی معزز مخلوق ہے جو انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, انسانوں کے کام آسان کرتے ہیں. ایک بارش میں فرشتہ مقرر ہے اور اسی طرح اور بھی مختلف کام ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے. تو ان سب کا بھی ادب ہونا چاہیے. اسی طرح کتاب اللہ کا ادب کیا کہ اس کو نیچے نہ رکھیں, اس کی طرف پاؤں نہیں کریں اور اس کو رکھیں نہ رکھیں بلکہ اس کو پڑھیں بھی, اس کی تلاوت کریں, اس کو سمجھیں بھی. آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے آپ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جائیں, کیا یہ ادب ہوگا؟ نہیں نا ادب. جب کوئی مہمان آتا تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں, اس کے لیے کچھ لاتے ہیں, اس سے بات چیت کرتے ہیں, اس کا دل خوش کرتے ہیں, پھر اس کو بھیجتے ہیں. یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے. ہمارے گھر کے الماری میں, شیشے میں, غلاف میں بند پڑی رہتی ہے, ہم اس کو کھولتے بھی نہیں. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو ہمیں قرآن کو چھوڑنا نہیں, ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہے. اگر نہیں آتی تو سیکھ لیجئے, اور صرف تلاوت بھی نہیں اس کا ترجمہ بھی جانیے. اب تو الحمدللہ اتنا آسان ہو گیا, ٹرانسلیشن والے بہت سے قرآن مجید موجود ہیں. میں نے خود قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا. اگر آپ چاہیں تو آپ کی لائبریری کے لیے آپ کو گفٹ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ, ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہوگی. تو آپ اس کے یعنی ہر لفظ عربی میں جو ہے اس کے نیچے اردو ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ رب العالمین نے اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو کیا گائیڈنس دی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا, ہمیں اس زمین پہ کیا کرنا ہے, اور جب ہم واپس جائیں گے تو آگے کیا ہونے والا ہے. یہ اس دنیا کے حد تک تو ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, اس کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ تو علم غیب ہے, وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتا سکتا ہے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا ہے اس کی روشنی میں وہ بتا سکتے ہیں. پھر اسی طرح کسی ایسی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اس کے رسول, اس کے دین یا اس کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, کیونکہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی جگہ پر بیٹھے بھی. اس کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. یقیناً اس نے کتاب میں تم پہ نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو.
حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات پہ مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی ان جیسے ہوگے. اگر تم وہاں بیٹھے رہے تو تمہارا شمار بھی ان میں ہوگا. تو آپ سوچئے کہ اگر ہم اپنے بڑوں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی بھی باغیرت مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے دین کی کوئی بے عزتی کرے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ فرشتوں پہ لطیفے بنا لیتے ہیں، قرآن کے احکامات پر، حوروں کے بارے میں، اور پتہ نہیں کس کس چیز کے اوپر لطیفے بنا کے اور مذاق اڑا کے لوگوں کو ہنساتے ہیں. ایسے کسی مذاق پر ہنسنا نہیں چاہیے، اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ساری زندگی کے اعمال برباد کرنے والی بات ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہو. کبھی انسان سوچتا ہے کہ میری دعا نہیں سنے گا اللہ، ایسے نہیں کبھی سوچے، وہ ضرور سنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، تو آپ بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قریب ہے، ہمارے دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی وہ واقف ہے. میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ یہ میری بات مانے، یعنی لوگ اگر چاہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوں تو وہ بھی میری بات مانا کریں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر اعتماد رکھیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، ان کو راہ مل جائے. تو دعا یا تو ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے جو ہم مانگتے، یا کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے اس کے بدلے میں، یا پھر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے اور اس کا بدلہ وہاں ملے گا جب انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہاں انسان چاہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ادب میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت ایسی بنا دی اور یہ چیز میرے ساتھ ایسی کر دی. ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. مصیبت میں زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالنی چاہیے. بعض لوگ مصیبت میں کہتے ہیں مجھے یہ تکلیف کیوں آئی ہے، وائی می. یہ کتنا زیادہ عام ہو گیا، وائی می. یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس میں کیا مشکل آنی چاہیے اور کیوں آنی چاہیے. صحابہ کرام ایسے جملوں کو سخت ناپسند کرتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کو مضبوطی سے پکڑ لے یہاں تک کہ وہ بجھ جائے، اتنی دیر پکڑے رکھے. یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کے متعلق کہے کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ کے اذن سے ہی ہوا، اور اس میں ضرور کوئی حکمت ہے. اس وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ پہ قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو قسم آپ ایسا کریں، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے. دوسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے. صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی کام کہتے تھے وہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم بات مانیں گے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کیوں مانے، یہ بڑا مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، سمعنا و اطعنا. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم آپ کی باتوں کو سچ مانیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام صدیق کیوں پڑا؟ اس لیے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور واپس آ کر آپ نے بتایا کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو اچھے بھلے لوگ شک میں پڑ گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. حضرت ابو بکر نے کہا ان کے پاس تو دن رات وہی آتی ہے جس کی ہم تصدیق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک رات میں آسمان پہ لے جائے اور واپس لے آئے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو عام انسانوں کی طرح نہ سمجھیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں تو اس کے لیے بھی مشکل ہے. نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. پھر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے مینرز میں سنت کا اتباع کرنا چاہیے. جیسے اگر پانی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پیئیں، کھانا کھانا ہے
تو دائیں ہاتھ سے کھائیں، بیٹھ کر کھائیں، اور اسی طرح طہارت، پاکیزگی، صفائی، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا حکم، اپنی مرضی نہ چلائیں، بلکہ جو حکم ملے اس کو خوشی سے کریں. کسی معاملے میں آپ کی مخالفت نہ کریں. تمام لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں. تو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پھر ان سے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کریں. آپ کا نام سنتے ہی درود پڑھنا چاہیے. آپ کے دین کے لیے اپنی جان مال لگانا چاہیے. آپ کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے. ابو ایوب انصاری کی مثال آپ کے سامنے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر کی نچلی منزل میں تھے اور ہم اوپر کی منزل میں تھے، تو کمرے میں پانی انڈیلا گیا. وہ کہتے ہیں کہ پانی جب ڈالا گیا تو شاید ٹپکنے لگا، تو انہوں نے جلدی سے اپنی چادر کو رکھ کے صاف کرنا شروع کیا اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اوپر رہیں اور آپ ہمارے نیچے ہوں، آپ اوپر تشریف لے آئیں. اور آپ کے سامان کو اوپر لے جانا شروع کر دیا گیا. اسی طرح حضرت ابو ایوب جب کھانے کا تھال لایا جاتا تو وہ دیکھتے رہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کہاں رکھا ہے، پھر وہ وہاں سے اٹھا کے کھاتے تھے. پھر اسی طرح آپ کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح آپ کی مسجد میں بھی آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے پر لے جائے اور آپ کو روضہ مبارک میں جانے کا اتفاق ہو تو بہت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پر بہت شور مچا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں اتنی زور زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں اور کوئی ادب نہیں ہوتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کے خلاف ہے. مثلا آپ کسی کے گھر میں جائیں اور شور کرنا شروع کر دیں تو ادب کے خلاف ہے، مینرز کے خلاف ہے. کلاس روم میں آپ شور کرنا شروع کر دیں، مینرز کے خلاف ہے. ٹیچر موجود ہے اور آپ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، یہ مینرز کے خلاف ہے. لیکن بعض لوگ، اور خاص طور پر میں نے دیکھا افسوس کے ساتھ کہ ہمارے پاکستانی لوگ جو تھے وہ خواتین مسجد میں دوڑ رہی ہیں، روزے کی طرف جانے کے لیے بھاگ رہی ہیں اور شور مچا رہی ہیں اور آوازیں دے. ان چیزوں سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے تو بہت ادب سے قدم سنبھال کے، نگاہیں جھکا کے آپ اس مسجد میں رہیں. پھر اسی طرح جو مجلس حدیث ہو اس کا بھی ادب کیا جائے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے وہاں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے. پھر آپ کی سنتوں اور آپ کی احادیث کے ساتھ بھی ادب برتا جائے. جب آپ کی کوئی بات بتائی جا رہی ہو تو خاموشی سے سنا جائے اور اس کے آگے رک جایا جائے. اور اسی طرح آپ کی محبت میں اس طرح حد سے نہ بڑھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ یا اللہ تعالیٰ کے مقام سے زیادہ رسول اللہ کا مقام بڑھا دیا جائے. بعض لوگ نعت وغیرہ پڑھتے ہیں اور وہ ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ جس سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی آگے مقام بنا دیتے ہیں. تو یہ بھی درست نہیں ہے. اچھا، قرآن مجید کے ساتھ ادب کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کا پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، ان کی تعریف کو اجتماعی اور انفرادی طور پر لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور قرآن مجید کی زیر زبر وغیرہ کی حلقات وغیرہ ان پر غور و فکر کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے. ایک چیز ایڈ کر لیں، باقی چیزیں آپ نے بتا دی. اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ خیر. پھر اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو خوبصورت بھی پڑھنا چاہیے. جی، آرام سے پڑھ کے اور خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، لیکن گانے کے انداز میں نہیں پڑھنا چاہیے. یعنی قرآن کو گانے کے طرز پہ نہیں پڑھنا. اور پھر یہ ہے کہ آیات پر رک جانا چاہیے، جہاں کوئی حکم دیا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ کرنا چاہیے. اگر پڑھتے ہوئے جمائیاں آنے لگے، نیند آنے لگے تو بند کر دینا چاہیے.
ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ منہ کو ایسے بھی کر رہے ہیں پھر پڑھ رہے ہیں وہ نہیں. اس وقت تھوڑی دیر بند کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی نیند پوری ہو جائے. پھر کھول. پھر اسی طرح دوران تلاوت کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے, شور و غل نہیں کرنا چاہیے, اور قرآن سنتے وقت کسی دوسری چیز میں مشغول نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی, آپ کا دل اور آپ کے کان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کے لیے فارغ ہو جاتے. پھر اسی طرح مصحف جو ہے, مصحف کہتے ہیں جو قرآن کا نسخہ ہوتا ہے نا, اس کو مصحف بولتے ہیں. مصحف اگر لکھ رہے ہوں, پہلے لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے, آج ہم لاڑکانہ میں ترات کو تو انہوں نے بتایا کہ ان کے آبا و اجداد جو ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پڑھتے تھے وہ کیسا تھا, تو اس کو مصحف بولتے ہیں. تو اگر وہ لکھ رہے ہیں آپ تو بہت طہارت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ لکھیں. اسی طرح مصحف کو کبھی اس پر کونی نہیں رکھیں, کبھی اس پر ٹیک نہیں لگائیں, اس کو پیچھے نہیں رکھیں, کبھی ایسے پھینکے نہیں. یعنی اگر دینا ہو تو اٹھ کر ادب کے ساتھ ہینڈ اوور کریں. اور پھر اسی طرح اس کے اوپر اور کتاب نہیں رکھیں, اپنا موبائل نہیں رکھیں, چابیاں نہیں رکھیں, کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بس وہ تو بند ہے نا, کوئی فرق نہیں, یہ ادب کے خلاف ہے. پھر اسی طرح کہ روزانہ اس کو کھولیں بھی, اور یہ نہ کہیں کہ یہ سورت چھوٹی ہے, کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے قرآن میں. پھر والدین کے ساتھ ادب, ان سے اچھا سلوک کرنا, خصوصاً ماں کے ساتھ, کیونکہ ان کا حق زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت عزت دی ہے ماں بنا کر, اور ایک عورت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے, اور ماں ہوتے ہوئے بچوں کی پھر جب وہ اچھی تربیت کرتی ہے. اگر کوئی اور بلا رہا اور ادھر سے ماں باپ بلا رہے ہوں تو کس کی بات سننی چاہیے؟ پہلے ماں باپ کی. ہر کام سے پہلے ان کی خدمت پہل رکھتی ہے, ان کی خدمت کرنی چاہیے. جو جائز باتیں ہوں ان میں ان کی بات ماننی چاہیے, لیکن اگر ناجائز بات کرے تو پھر نہیں. والدین کا نام نہیں لینا چاہیے, ان کو ادب سے بلانا چاہیے. پھر اسی طرح والدین کی بات توجہ سے سننی چاہیے. اہم کاموں میں ان سے مشورہ کرنا چاہیے. مثلاً آپ بڑے ہو گئے ہیں, شادی ہو گئی ہے, والدین بیٹھے ہیں گھر میں, ان کو نہیں پتا کہ آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلے ان کو بتائیں, ان کو تسلی دیں کہ ہمارے بعد فلاں فلاں آپ کا خیال رکھے گا. اسی طرح اگر شہر سے باہر جانا ہو, گھر سے باہر جانا ہو, تو بس 1 سیکنڈ کے لیے ان کے پاس جا کے اماں میں فلاں جگہ جا رہی ہوں, تو بتانا چاہیے, ان کو مشورے لینے چاہیے, ان کی بات کو امپورٹنس دینی چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہو. اف, آپ تو یہ اور یہ کہتے رہتے ہیں ہر وقت, آپ تو ہر وقت یہ کہتے ہیں. نہیں, بس چپ کر جائے. اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو ادب کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, اور ان سے بیزاری نہیں دکھانی. یعنی ماں باپ کے سامنے یہ نہیں شو کرنا کہ میں آپ سے تنگ ہوں, میں آپ سے بیزار ہوں. ان کے سامنے بھی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے, اور ان کی طرف غصے سے نہیں دیکھنا چاہیے. ان کے سامنے اپنے کپڑے نہیں جھاڑنے چاہیے کہ گرد اڑ کے ان کے اوپر جا پڑے. ان کو رلانا نہیں چاہیے. ان کو کبھی بھی کوئی تانا, الزام, گالی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ کئی نااہل لوگ جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. پھر بزرگوں کے ساتھ ادب, چاہے دادا دادی ہو, نانا نانی ہو, یا پھر آپ کے ٹیچرز ہوں, وہ بھی آپ کے بڑے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے. تو بڑوں کا حق پہچاننا, ان کی عزت کرنا ضروری ہے. اگر ان کو بیٹھنے کے لیے سیٹ چاہیے تو اپنی سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. اگر کوئی چیز آپ تقسیم کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے بڑے کی خدمت میں لے جائیں. پھر اسی طرح نماز میں بڑوں کو اگلی صف میں کھڑے ہونا چاہیے. پھر بڑوں سے حیا بھی کرنی چاہیے, ان کے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ آئیں تو کھڑے ہو کے استقبال بھی کرنا چاہیے, اور
کبھی کوئی کام ہو تو یہ نہیں کہنا چاہیے آپ ادھر آئیں امی بات سنیں، نہیں، آپ امی کے پاس جائیں، آپ خالہ کے پاس جائیں، آپ استاد کے پاس جائیں، استاد کو اپنے پاس نہیں بلائیں الا یہ کہ آپ کو سیٹ سے اٹھنے کی اجازت نہیں۔ پھر اسی طرح بڑوں میں علماء بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے۔ پھر بزرگ لوگوں کی، بوڑھے لوگ ہیں، آپ کسی اپنی گلی میں دیکھتے ہیں، اسٹریٹ میں دیکھتے ہیں، اپنے کسی رشتے دار کے گھر جاتے ہیں، کسی شادی میں دیکھتے ہیں، وہ بےچارے آئسولیٹڈ بیٹھے ہوتے ہیں اکیلے، کوئی ان کے پاس نہیں جاتا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، گھر میں بھی وہ بےچارے ایک طرف اکیلے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی گھر میں جائیں اور وہاں بزرگ ہوں، آپ پہلے ان کے پاس جا کر سلام کریں، ان سے دعا لیں، ان کو پیار کریں، ان کا ہاتھ کس کریں، اور پھر اسی طرح ان کو پوچھیں کہ دادی آپ کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے، یعنی ان کا خیال رکھیں، کیئر کریں۔ اسی طرح استاد ہیں تو ان کی بھی بات مانیں، ان کی عزت کریں اور ان کے آگے نہ چلیں، ان کے ساتھ ساتھ نہ چلیں، ان سے ایک قدم پیچھے رہ کے چلیں۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کو اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہے، کوئی اسکالرز ہیں، کوئی سائنٹسٹ ہیں، کوئی آپ کے حکمران ہیں، تو ان کو عزت دینا، یہ بھی ہمارا دین اس چیز کا ادب ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ جو با ادب، با نصیب جو لوگ ان چیزوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ وہ بہت کچھ پالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا اور آخرت دونوں کی خوب ترقی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کالج کو بہت شاندار کالج بنائے، یہاں سے نکلنے والے بچے جو ہیں وہ معاشرے میں ایک اتنا پازیٹیو کردار ادا کریں کہ ہماری پاکستان کی حالت بدل جائے۔ آپ نے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی عزت کے لیے بہت محنت آگے جا کے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بڑے ہیں جو اس کالج کو چلا رہے ہیں اور جو ساری محنت کر رہے ہیں، آپ کے ٹیچر، آپ کے مددگار جو بھی یہاں پر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی بہترین جزا دے اور ان سے یہ خدمت قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، بہت اچھی طرح آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل